وہ ایک لمبا واقعہ، جنت میں رہتے پھر وہاں سے اللہ پاک کے ایک نظام اور طریقے سے اس دنیا جہان کو اللہ پاک نے آباد کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل کیا، اتارا، ایک لمبا واقعہ، انشاءاللہ پھر کبھی بیان اس کو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے آئے تو اللہ پاک نے دنیا کو آباد کرنے کا نظام حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے قائم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بہن اور ایک بھائی، لڑکی اور لڑکا دونوں اکٹھے پیدا ہوتے، اور جو جڑواں اکٹھے پیدا ہوتے ان دونوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس کے ساتھ وہ لڑکی پیدا ہوتی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر صبح کو جڑواں ایک بچی اور بچہ پیدا ہوئے اور شام کو بھی ایک بچی اور بچہ پیدا ہوئے، تو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا جو صبح بچی پیدا ہوئی اور جو شام کو بچہ پیدا ہوا ان دونوں کا آپس میں نکاح کروا دو۔ اسی اثناء میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو بہت زیادہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو نام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اپنی امت کے سامنے بیان فرماؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، ان کو سنا دیجئے، نبأ بنی آدم بالحق، آدم کے دونوں بیٹوں کا، اذ قربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جس نے ایک حق پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر دیا، دوسرے نے ناحق ہوتے ہوئے پہلے بھائی کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کا منبع، لڑائی کی جڑ کیا تھی کہ دونوں بھائی ہیں حابیل اور قابیل، جن کو قرآن نے بیان فرمایا۔ ان دونوں کا نام کیسے یاد رکھا جائے گا؟ بالکل آسان سا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حابیل اور قابیل کا پتہ لگ جائے گا کس نے قتل کیا۔ قابیل کے ساتھ موٹا کاف آ رہا ہے، دو نقطوں والا قابیل، تو قتل کے اندر بھی موٹا کاف آتا ہے، قتل کے اندر بھی موٹا کاف آتا ہے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ قاتل کون ہے؟ قابیل۔ بول لو، ڈر رہے کیوں؟ ہاں، تو کون ہے قاتل بھائی؟ قابیل۔ تو حابیل جو ہے، ہاں آتی ہے ہاں بھی لاہور والی، حلوے والی نہیں، میٹھی نہیں، لاہور والی، تو ہاں لاہور والی۔ تو اس کے اندر دیکھیے قابیل نے قتل کیا اور حابیل ہلاک ہوا، بس آسان سا نسخہ کہ بھائی یہ سمجھ نہ آئے تو ہمیں بھی بہت زیادہ دیر بعد سمجھ آئے کہ کس نے قتل کیا، سنتے سناتے آ رہے ہیں بس۔ اب جب سے یہ نسخہ ذہن میں آیا، بتایا کہ بھئی قابیل یہ کاف ہے، اس نے قتل کیا، اور حابیل جو ہے یہ ہلاک ہوا، تو اس وقت سے پکا یاد ہو گیا۔ آپ حضرات بھی اس کو یاد کر لیں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قتل کرنے کی وجہ یہ بنی کہ جو حابیل کے ساتھ بچی پیدا ہوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت، بڑی حسینہ تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ تھوڑی سی اس سے کم خوبصورت تھی۔ اب قابیل کے دل کے اندر میل پیدا ہوئی، اس کا ذہن خراب ہوا، دماغ خراب ہوا۔ دیکھو نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد، لیکن اللہ پاک نے بھی جب غلطی کی، گناہ کیا، تو پکڑ سے معافی نہیں ہوئی، سزا ان کو بھی ملی۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی، حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ، یہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی یہ بڑی خوبصورت۔ اب قابیل اور حابیل ان دونوں کی شادی ہونی تھی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا قابیل تیری شادی حابیل کی بہن سے ہوگی، اور حابیل تیری شادی قابیل کی بہن سے ہوگی۔ جو جڑواں پیدا ہوتے اس وقت شریعت کے اندر یہ تھا کہ جو جڑواں پیدا ہو وہ دونوں سگے بہن بھائی کی طرح ہیں، ان کی آپس میں شادی نہیں ہوگی۔ اب قابیل کہتا کہ نہیں میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تو حابیل کے ساتھ ایک جھگڑا کھڑا کر دیا،
تو یہ اللہ کے نبی کے سامنے آتے آدم علیہ السلام کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا، تو اللہ کے نبی کے سامنے وحی اتری، فرمایا کہ بھائی دونوں بھائی ایسے کرو، جو بھائی حق پر ہے اس کا 100% کھلم کھلا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں، دونوں بھائی قربانی لیں، دونوں بھائی کچھ سامان لیں اور جا کر پہاڑ پہ رکھ دیں، جس کے سامان کو آگ آئے آسمان سے اچک لے، کھا لے، اٹھا لے، جلا دے، وہ حق پر ہے، اور جس کے سامان کو نہ جلائے، نہ نقصان پہنچائے، نہ اٹھائے، نہ کھائے، نہ جلائے، وہ حق پر نہیں ہے۔ اب قابیل کے دل کے اندر یہ کھٹکا تھا، انہوں نے تھوڑا سا سامان لیا سرسری سا اور چلو بھائی۔ حابیل حق پر تھے، انہوں نے اچھا سامان لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اونٹ تھا، بعض کہتے ہیں کہ مینڈا تھا، چلو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، جو بھی تھا سامان تھا اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کرنے کی نیت کی۔ میں کہ دونوں بھائیوں نے جا کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اب حابیل کی نیت صاف تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم متقی جو انسان ہوگا نا، ہم اس کے مال کو قبول کریں گے، اس کے مال کو۔ جو متقی ہے، دل کا صاف بندہ ہے، اس کا مال بھی پاک ہے، حلال ہے، اور اندر بھی اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، ہم اس کے مال کو قبول کریں گے۔ حابیل نے اپنے جا کے سامان کو جو بھی تھا پہاڑ کے اوپر رکھا، قابیل نے بھی رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کے سامان کو اٹھا لیا، جلا دیا، تو اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ قابیل کے اندر پھر حسد پیدا ہوا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یار اب بھی اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، اب تو اس میں ذرا برابر شک کی گنجائش ہی نہیں باقی رہی۔ کوئی ابا فیصلہ کرتا، شک کی گنجائش ہوتی، پنڈ کا چودھری فیصلہ کرتا، شک کی گنجائش ہوتی، کوئی پرا پنچایت ہوتی، شک کی گنجائش ہوتی، لیکن یہاں پہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا قربانی قبول کر کے، تو حق پر ہے اور تو باطل پہ، تو جھوٹا ہے تو سچا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب قابیل کے ذمہ یہ تھا کہ اللہ کے ہاں وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، ضد پہ اڑ گیا، حسد پہ آ گیا، اندر ایک حسد کی آگ بھر لی، میں کہ حابیل کو میں قتل کروں گا۔ کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ حابیل اور قابیل کا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کو اسی وقت سے قتل کو، اس لڑائی اور جھگڑے کو بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس کے اندر مسئلہ بھی ہے کہ اگر حابیل کو پتہ چلتا کہ مجھے میرا بھائی قتل کرنا چاہتا ہے، تو حابیل اگر اسی اثنا میں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا تو حابیل گناہگار نہ ہوتا۔ ہمارا دین، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں 100% یقین ہو جائے کہ یہ بندہ میرے قتل کے در پہ ہے اور مجھے قتل کرے گا، 100% یقین ہو گیا، تو اس سے پہلے یہ بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اپنی جان بچانا فرض ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر سب سے اہم مسئلہ پوائنٹ کیا نکلا، میں کہ متقی ہونا ضروری ہے قربانی کے دن بھی۔ یہ حابیل اور قابیل کی جو قربانی ہوئی، اس کے اندر کیا چیز اللہ پاک نے دیکھی بھائی؟ اس کا جانور دیکھا، اس کا پیسہ دیکھا، یا اس کی شکل و صورت دیکھی؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے صرف اس کے دل کو دیکھا کہ یہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، اسے قربانی قبول کر لیا۔ اب ہمارے پاس تو ایسا آلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو ایسا پیمانہ ہی کوئی نہیں کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکے کہ یار میری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی ہمارا تو غیب پر یقین ہے، غیب پر یقین ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ قربانی دیتے ہیں، اپنے اندر کو بالکل صاف اور پاک کر کے قربانی دیں۔ یہ نہیں کہ میرے بھائی نے ایک دمبا دیا تو میں 2 دمبے دوں گا، میرے بھائی نے بچہ دیا تو میں 2 بچے دوں گا، میں اس سے اچھا کروں گا، 1 لاکھ کا لیا میں 2 لاکھ کا لوں گا، نہیں بھائی۔ اور جو یہ آج کل مارکیٹ میں بچے اور یہ ویڑے اور یہ کٹے آ رہے ہیں نا، جن سے چلا بھی نہیں جا رہا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قربانی کا جانور وہ لو جو خوبصورت بھی ہو اور توانا بھی ہو، یعنی کہ چل سکے، وہ بھاگ سکے۔ کیا پولیس رات پہ یہی تو کام آئیں گے؟
اگر بیل ایسا ہوا جس کو ہم نے فیڈ کھلا کھلا کے اس کو اتنا فربا کر دیا چلنے سے آوازار ہے، یہ جو برائلر مرغی ہے آپ دیکھ رہے ہیں چلنے سے آوازار ہے، اسی طرح ہم نے اب قربانی کے جانوروں کو خریدنے کے لیے اس کو ہم نے ایک لاجک بنا لیا، جو زیادہ موٹا ہوگا، جس کی گردن کی کھال زمین پہ لٹکی ہوگی، ہم اس کو خوبصورت کہتے ہیں، اور چلنے سے آوازار ہے، اٹھنے سے آوازار ہے، بیٹھنے سے آوازار ہے، ہم اس کو خوبصورت سمجھتے۔ میں کہ نہیں بھئی، جانور وہ ہو جو بھاگ بھی سکے، اگر بٹھائیں تو بیٹھ جائے، اٹھے تو اٹھ جائے، اگر بھگائیں تو بھاگ بھی سکے، توا نہ ہو، اس کے اندر طاقت ہو، اور جانور خوبصورت ہو، بغچے کم قیمت کا ہو، لیکن ہو وہ صحیح سال۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کچھ عیب بیان کی جانوروں کے، تو ان عیب دار جانوروں میں اگر کوئی ایک بھی عیب پایا گیا تو قربانی باطل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح جہاں پہ یہ عیب ہے اور وہیں پہ قربانی کرنے والے 7 حصے دار بھی ہیں، اگر 7 حصے داروں میں ایک حصے دار بھی عیب دار ہوا، اس کا عیب کیا؟ شرک، اس کا عیب کیا؟ گوشت کھانے کی نیت، اس کا عیب کیا؟ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی نیت۔ میں کہ اگر کسی حصے دار کے دماغ میں یہ بات آ گئی، ذہن میں یہ بات آ گئی، 7 کی 7 قربانی باطل ہو جائے گی۔ وہاں قربانی کرنے سے پہلے نیت کرو، سب ساتھیوں کو جمع کرو۔ بعض کہتے ہیں جی ساڑا دل ہی کوئی نہیں ایڈا کہ ہم اس کو دیکھیں چھری چل رہی ہے، ہمارا اتنا دل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ نہیں بھائی، ہم نے یہاں پہ اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ تو جانور کی بات ہے، چند ہم نے پیسے لگائے، جانور خرید لیا، چند دن ہم نے گھر میں رکھا اور اس کو چھری چلانے کا حکم آیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو اس وقت اللہ پاک ان کی قربانی قبول کر لیتے تو مسلمان آج اپنے بیٹوں کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی مہربانی ہے، ہم سارے بچ گئے۔ تو یہ یہاں سے کیا بھی ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اللہ پاک کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایمان کی کیپیسٹی، ایمان کا جذبہ اللہ پاک بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سال بعد جو قربانی کرنا ہے اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے، ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ میرے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے اتنا مجھے قرب حاصل کیا، اور قربانی قربت سے ہے، قرابت سے ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قربانی کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کرنے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، میں نے عرض کیا صاحب نصاب پہ قربانی، اگر ایک والد ہے گھر کے اندر، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ 4-5 بیٹے یا 7-8 بچے، بچیاں، بچے ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اور ان کا والد حیات ہے، وہ سرپرست ہیں ان کا، وہ 7 کے 7 بچے اپنا سارا پیسہ کما کر، دیہڑی مزدوری کر کے، اپنی تنخواہ لا کر اپنے ابا کو دیتے ہیں، سربراہ ان کا ابا ہے، تو یہاں پہ صرف سربراہ پر قربانی واجب ہے۔ اگرچہ بیٹے لاکھ روپے کما رہے ہیں، واجب کس پہ ہے؟ باپ پہ ہے۔ اگر ان کا گھر الگ ہے، مکان الگ ہے، بزنس کاروبار، دیہڑی مزدوری، وہ الگ الگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہو گئے تو پھر الگ الگ بچے پہ قربانی آئے گی۔ اس لیے قربانی کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں اتنی مہنگی قربانی، اتنی قیمت قربانی کی، کیا ہم نے کبھی اپنی ذات پہ غور کیا کہ یار ہم ہر مہینے، ہر دن کتنا کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، کتنا اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صاحب نصاب ہونے کے باوجود کوئی میرا امتی قربانی نہیں کرتا تو اس کو ہماری عیدگاہوں کی طرف آنے کی اجازت نہیں، عید پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ صاحب نصاب ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی سے ناراض، اللہ بھی ناراض۔ ہاں، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور نبی اسلام کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ، جو صاحب نصاب ہے۔ پھر دوسرا، ہم ایک سیکولر اور اپنے آپ کو آزاد خیال، روشن خیال کہنے والے قربانی کے ایام میں آ کے مینڈک کی طرح اور برسات کے موسم میں کیڑوں کی طرح باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں اتنی مہنگی قربانی،
مسلمان ایسے قربان کرتے ہیں. اب دیکھو ہر گھر میں تقریباً قربانی ہے، اور کہیں تو ایسے ایسے گھر ہیں جن کے اندر 5 7 7 10 جانور قربان ہوتے ہیں. تو سیکولر اور یہ روشن خیال لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو کیا ملتا ہے قربانی کر کے؟ مسلمانوں کے پاس کون سی لاجک ہے جس کی وجہ سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ جانوروں کے حقوق ہیں، جانوروں کی زندگی ہے. بھئی آپ کا یہ اعتراض ہے. اعتراض ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض کر سکتے ہیں، بھئی جو ذہن میں ہوگا وہی نکلے گا نا. تو سب سے پہلا لاجک اور دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. کس کا بھائی؟ سب بولو، کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرو. پھر طریقہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام. کس کا بھائی؟ نبی علیہ السلام کا. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے. ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلیلیں آ جائیں، ہم اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے. سب سے پہلا ہمارا یہ ہے لاجک، سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے. اگر ہمارا اللہ ہمیں حکم دیتا اپنے اولاد کو ذبح کرو، الحمدللہ انشاءاللہ وقت آتا ہم اپنی اولاد کو ذبح کرتے. جانور کی بات کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے میرے پاس مکان 2 کروڑ کا، میرے پاس گھڑی 50,000 کی، میرے پاس گاڑی 2 کروڑ کی، میرے پاس بزنس اتنا مہنگا، اور میرا لباس 6,000 کا 10,000 کا میں نے سوٹ زیبتن کیا ہوا ہے، اور میں نے گھڑی 50 لاکھ روپے کی پہنی ہوئی ہے، اور میں نے جناب گاڑی 2 کروڑ کی رکھی ہوئی ہے، میں نے گھر کے اوپر 3 کروڑ لگا دیا. ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، بس ہمیں قربانی نظر آتی ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں جی، اتنا لاکھ روپے لگا کے اور قربانی کر دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ جیسے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، یار مسلمانوں کو نماز پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ بھئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا علم غیب پہ یقین ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، فرما دیا، ہمارا اس پہ یقین ہے، ہم اس پہ پختہ ہیں. انشاءاللہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے. ہم دنیا کی زندگی کے لیے مکان بناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تمام ضروریات یہ کام کرتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے. ہم نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، قربانی کرنا، یہ قبر کی اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے. ہاں بھائی یہ اعتراض ہو رہا ہے اتنی مہنگی مہنگی قربانی کر کے، اور کسی غریب کی شادی کر دی جائے. آپ نے 2 لاکھ کا بیل لیا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے. اعتراض ذہن میں آتا ہے نا. مجھ سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ مفتی صاحب اگر کوئی دیکھو اتنے لوگ ہیں، 2 لاکھ روپے کی قربانی لی اور 7 بندوں نے مل کر 3 لاکھ کی قربانی لی، حصہ ڈال دیا 35 30 ہزار روپیہ. اگر یہ ساتوں مشورہ کرتے تو پھر کسی بچی کی شادی کر دیتے غریب کی، اس کو اٹھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں نے کہا وہ تو اچھا ہوتا، لیکن آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے. وہ تو اچھا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت ہم کہاں تقسیم کرتے ہیں؟ کہاں تقسیم کرتے ہیں بھائی؟ غرباء میں. کہاں کرتے ہیں؟ غرباء میں تقسیم کرتے ہیں. ہماری امت مسلمہ کا 60 سے 70% جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت غرباء میں تقسیم ہوتا ہے. ہمیں جان نظر نہیں آتی. کتنے غریب ایسے ہیں جو سال بھر گوشت کو ترستے ہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں، طاقت نہیں، وسعت نہیں کہ ہم گوشت کی ایک بوٹی کھا سکیں. لیکن یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے کہ اس دن سارے کرنے والا بھی اور نہ کرنے والا بھی الحمدللہ اللہ کی مہمان نوازی کے اندر گوشت کھاتا ہے. میں کہ عید الاضحیٰ جب یہ آتی ہے، اس دن میں سب سے بڑا جو عمل ہے، سب سے بڑا جو عمل ہے، نیکی کا کام ہے، سب سے بڑا عید الاضحیٰ کے دن وہ کون سا ہے؟ عید پڑھنا، نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، صدقہ خیرات کرنا؟ نہیں. عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑا اللہ کا پسندیدہ کام قربانی کرنا ہے. جانور کے گلے پہ چھری چلانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے ہم پہلے اپنے اوپر بھی دیکھیں کہ ہمارا جن سے جھگڑا ہے ہم اس پہ چھری چلا دیں، ہم صلح کر لیں، ہم اس کو معاف کر دیں، ہم ان سے صلح کریں تاکہ ہماری قربانی جو ہے 100% صحیح ہو کر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ہم لڑائی سے، جھگڑے سے، بغض سے اور کینہ سے اور حسد سے ہم ان کے اوپر بھی چھری چلا دیں کہ ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوئی ہے غلطی زندگی کے اندر، ایسا ہوا، لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، لین دین میں معاملات خراب ہو گئے، تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے بڑا پیارا نسخہ رکھا ہے
جس سے ہوئی اور جس کے ساتھ ہوئی، دونوں مل بیٹھے آپس میں سلام لے اور معافی صافی کا کام کر دے۔ کرنے والا معافی مانگ لے، جس کے ساتھ ہوا وہ معاف کر دے۔ کتنا پیارا سا میں کہ جس بھائی کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی، معاف کرنا اور معافی مانگنا، اس کی زندگی خوشحال گزرتی ہے، ورنہ پھر اندر سے کڑ کڑ کے حسد کے اندر ہی بیچارہ زندگی گزار دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سارے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اب سب سے بڑا حکم ہمارا کیا ہے؟ عید الاضحیٰ میں بھئی قربانی کرنا۔ غرباء کی ہم امداد کریں گے، یتیموں کی ہم امداد کریں گے، فقراء کی ہم امداد کریں گے۔ اب کون سا حکم ہے سب سے بڑا؟ کون سا بھئی؟ قربانی کا۔ کون سا؟ قربانی کا حکم ہے۔ تو ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اب ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ایک آدمی بیٹھ جائے سین کے اندر، میرے فلاں پیر صاحب نے تسبیح بتائی ہے، جناب آپ تسبیح کریں بس، وہ سب سے افضل ہے۔ اب قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ قرآن پڑھنا آدمی بار سین میں بیٹھ قرآن پڑھنا شروع کر دے، یا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا شروع کر دے، یا بیان کرنا شروع کر دے، تو اب اس وقت کون سا عمل سب سے ضروری ہے؟ نماز پڑھنا۔ کون سا بھائی؟ نماز پڑھنا۔ قرآن پڑھے گا گناہ ملے گا، تسبیح کرے گا گناہ ملے گا، ذکر و اذکار کرے گا گناہ ملے گا۔ سب سے بڑا عمل کون سا؟ نماز جمعہ پڑھنا۔ اس لیے عید الاضحیٰ میں سب سے اہم جو کام ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ پھر دوسرا، قربانی کرتے ہوئے جانوروں کی میں نے بتایا تھا بھائی، جانوروں کے اندر فرمایا کہ جو جانور ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے جو ہم مسلمان کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ بہیمۃ الانعام جو ہے نا، بہیمۃ الانعام، کیا بھائی جو پالتو جانور ہیں جن کو ہم پالتے ہیں، اور ان کے اندر جانور کون سے ہیں؟ بکری، بکرا، بچھا، گائیں، کٹا، بھینس، جانور اس کے اندر ہیں۔ ہم ہرنی قربانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہم اونٹی قربانی کرتے ہیں۔ کیا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اور جو یہ اعتراض ہے نا ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ جناب کٹے کی قربانی نہیں ہے، کٹے کی قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، اور آپ عوام کو ہائی لائٹ کرتے ہو، بتاتے ہو، ان کی اصلاح کرتے ہو، لیکن ذخیرہ احادیث میں قرآن کی کسی آیت کے اندر کوئی آدمی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی شیخ الحدیث صاحب، کوئی قاری قرآن صاحب مجھے ایک آیت یا حدیث کا ٹکڑا دکھا دے جس کے اندر اللہ کے نبی نے کٹا کھانے سے منع فرمایا ہو، کٹے کی قربانی کرنے سے منع کیا ہو۔ جب منع کی بات نہیں ہے تو میرے بھائی اس کا کرنا بھی جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ یہ روزمرہ سوال ذہنوں کے اندر آتا ہے، اور ان دنوں کے اندر لوگ وسوسے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں۔ کٹے قربانی کیوں نہیں؟ جناب اللہ کے نبی نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی کہاں سے کرتے؟ صحابہ کہاں سے کرتے؟ جانور ہی نہیں ہے اس علاقے کا، جانور ہی نہیں اس علاقے کا، تو اللہ کے نبی کہاں سے کرتے؟ اس وقت تو نہیں تھا۔ جہاز پہ سفر کیوں کر رہے ہو؟ جہاز پہ سفر کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت تو نہیں تھے، اللہ کے نبی نے سفر نہیں کیا، صحابہ سفر نہیں کیا، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پنکھے کیوں لگائے ہیں؟ اے سی کیوں لگایا ہے؟ اور جتنے بھی ضروریات آج ہمارے اوپر آئی پڑی ہیں، اللہ کے نبی نے کام کیے؟ وہ نہیں کیے بھائی۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، دین کی مثال بھی۔ دین کے اندر ہم نے پہلے عرض کیا اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ بھئی قربانی کرنی ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی اس کو ہم نے آسان طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کرنے کا طریقہ، جانور کو کیسے لٹانا ہے، اس کو کیسے ذبح کرنا ہے، اور کن حالت میں اس کو ذبح کرنا ہے، انشاءاللہ وہ سارا طریقہ پھر ہم عید کے دن ہی بتائیں گے۔ تو عید کا وقت جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے، تقریباً اگر زیادہ بھی لیٹ ہوا اپنی اس مسجد کا تو 7:30 سے لیٹ نہیں ہوگا، 7:30 سے لیٹ نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب ساتھی کوشش کریں کہ ہم بر وقت تشریف لائیں تاکہ ہم واپس جا کر ہم احسن طریقے سے جلدی ہم قربانی کر سکیں اور پھر قربانی کا گوشت کھا سکیں، کیونکہ اس گوشت کی تو اپنی خوشی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو گوشت کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، غرباء کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ اگر آپ زیادہ بھی رکھ لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جتنا فریج کا سائز ہے اتنا رکھیں، گوشت خراب نہ کریں، گوشت خراب نہ کریں۔
ہاں تو اس لیے جتنا آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں اتنا اس کو جمع کریں، رکھ سکتے ہیں آپ 2 دن 3 دن، آپ پورا سال بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں غرباء کا حق نہ ہم ماریں، جو مقصد ہے قربانی کا، الحمدللہ ہم تو پورا سال کسی نہ کسی دن گوشت کھا ہی لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے داغ لگ ہی جاتا ہے تو ہم گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن جو غرباء ہیں جو ہمارا انتظار کرتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ہم گوشت ان تک پہنچائیں، غرباء تک ہم خود چل کے جائیں، اس کے اندر اجر بہت زیادہ ہے، آپ خود چل کے جائیں ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں فلاں ساتھی جو غریب ہے، ہمارا بھائی غریب ہے، ہم ان تک یہ بالکل 2-4 بوٹیوں کا سسٹم ختم کریں، بڑا بھنڈا سا سٹائل ہے، 3 بوٹی شاپر میں ڈالی ہیں اور پورے پنڈ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ او بھائی نہیں، آپ چند گھروں کو کھلا دو، ایک ٹائم کی ہنڈی تو ہو، ایک ٹائم کا کھانا تو بن جائے، 3 بوٹیاں ڈال رہے ہیں اور جناب پورے پنڈ میں، قاری صاحب میں پورے پنڈ سے گوشت تقسیم کیتا ہے، کھایا کسی نے بھی نہیں، تقسیم سارے گاؤں میں کر دیا اور کھایا کسی نے بھی نہیں بھئی، آپ چند گھر چوز کریں، ان کو دیکھیں یہ چند گھر کو میں نے دینا ہے، بھئی ان چند گھروں کے اندر آدھا کلو کے شاپر، کلو کے شاپر بنائیں، تاکہ ان کے جی دیکھیں، ان کے افراد دیکھیں، 5 افراد ہیں بھی ان کے لیے آدھا کلو گوشت ٹھیک رہے گا، ان کے افراد 7-8 ہیں ان کے لیے کلو گوشت ٹھیک رہے گا، تو آپ حضرات ان کو اس طرح کے پیکٹ بنا کے ان کے گھروں میں پہنچا دیں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک سے دعا کریں ہماری اللہ پاک قربانی قبول فرما لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔